ایک صحابی کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ دل پر اثر کرتی ہیں اور بڑی فائدے والی باتیں ہیں، اور مجھے یہ قیمتی خزانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میرا جو حافظہ ہے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ میں بہت ساری باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ وہ بات نہیں بھولتی جس پر بندہ عمل کرنا شروع کر دے، عمل شروع کر دے، یا دوسروں کو بتائے یا لکھ لے۔ اس صحابی نے کہا، حضور آپ کی باتیں بڑی فائدے والی ہوتی ہیں اور دل پہ اثر کرتی ہیں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے، میں بہت ساری باتیں یاد رکھتا ہوں، بہت ساری بھول جاتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے دائیں ہاتھ سے مدد حاصل کرو۔ کیا کرو؟ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد حاصل کرو، یعنی آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ کیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ جب آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے وہ روایت پڑھوں، وہ درس میں پڑھوں، تو آپ کا جو دل ہوتا ہے پڑھ کے باغ باغ ہو جاتا ہے، آپ کے پاس علمی خزانہ موجود ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اس صحابی کا نام حدیثوں میں نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضور نے انہیں یہ ارشاد فرمایا، آپ کا حکم نامہ موجود ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام بھی حدیث میں موجود ہے۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ یہ نوجوان تھے اور ان کی عمر ٹوٹل 16 یا 17 سال تھی۔ کتنی یار؟ بولیے بولیے۔ یہ بہت ذہین بچہ تھا، بہت ذہین، اور علم سے پیار، محبت۔ ان کو پتا چلا کہ ایک شخص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نئے نئے شوق لگ جاتے ہیں، لیکن یہ 16 سال کا بچہ، ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں لکھنے کی اجازت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے، نوجوان تھے، ذہین بھی تھے۔ عرض کی، حضور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے لکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں اجازت دی ہے۔ حضور مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی لکھ لیا کروں؟ مجھے بھی اجازت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ہاں آپ کو بھی اجازت ہے، لکھیں۔ لکھنا شروع کر دیا۔ جو بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اے عبداللہ، کبھی نبی پاک علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور کبھی خفا ہوتے ہیں، کیا کام آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ اچھا، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سے مشورہ لیا جائے نا، مشورہ، وہ الٹی باتیں کرتے ہیں، الٹی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہے، صحابہ تو بہت اعلیٰ تھے، ان کی نیت کچھ اور تھی، ان کے اندر اخلاص تھا، وہ سچی بات کہہ رہے تھے۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے، ہم اس کا دل ہی توڑ دیتے ہیں، یار اس کام کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا کام آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ اللہ کے بندے، آپ کے دل میں مروڑ ہے، اندر کی تکلیف ہے تمہیں۔ اگر اس نے اچھا کام کیا ہے، آپ کا کام تھا اس کی حوصلہ افزائی کرتے، شاباش دیتے، اس کو مدد کے لیے آپ کہتے کہ میری مدد آپ کے ساتھ ہے، میں حاضر ہوں۔ صحابہ نے اچھی بات کی، کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی خفا، ناراض ہوتے ہیں، اور آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو لکھنا بند کر دیتا، کلاس میں جانا بند کر دیتا، کہ اتنا لوگوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، چھٹی کر دیتے، چھوڑے کوئی اور کام کرتے ہیں۔ لیکن تھے تو وہ نوجوان، جب لوگوں نے کہا، بڑے بڑے بزرگ بھی تھے ان میں جنہوں نے کہا، تو اس نوجوان نے جو جملہ بولا، اس نے کہا، آپ خاموش ہو جائیں، جب محمد عربی موجود ہیں میں ان سے جا کے پوچھ لوں گا۔ جب اللہ کے حبیب طلباگر ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کی، ان سے پوچھ لیتا ہوں۔
دوڑتے ہوئے بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور ایسے ایسے مجھے لوگوں نے کہا ہے, میں بند کر دوں لکھنا, بند کر دوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کو اجازت ہے, میں جو بات کہوں, دن کو کہوں یا رات کو کہوں, صبح کہوں یا شام کو کہوں, مسجد میں کہوں یا بازار میں کہوں, آپ لکھ لیا کرو. انہوں نے مزید اطمینان اور تسلی کے لیے کہا حضور کبھی کبھی آپ ناراض بھی ہوتے ہیں, ناخوش بھی ہوتے ہیں, آپ کی والفجر کی پیشانی سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ ناراض ہیں. تو حضور اس وقت کیا کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے, حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, آپ لکھ لیا کریں.